خاندان دراصل سماج کی اکائی ہے، یہ یونٹ ہے سوسائٹی کی. ایسے عمارت کی یونٹ کیا ہوتی ہے؟ اینٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم عمارت بناتے ہیں تو فرسٹ کلاس اینٹ لگاتے ہیں، بنیادوں سے لے کر بہترین اینٹ. تو اس اعتبار سے سماج، خاندان اگر اچھا ہے تو سماج اچھا ہوگا. خاندان میں خرابیاں ہیں تو سماج میں اسی تناسب میں خرابیاں ہوں گی. سماج کی اصلاح کے لیے ہندوستان میں یا دنیا میں سینکڑوں ہزاروں تحریکیں چلتی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں الحمدللہ، اصلاح معاشرہ کے نام پر. لیکن سماج کی اصلاح اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک خاندان کی اصلاح نہ ہو. تو خاندان کی اصلاح کے ضمن میں ہم یہ مثال کے طور پر ایک سمجھنے چاہیں خاندان کی ماہیت کیا ہے. ایک عمارت سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. عمارت ہم بناتے ہیں، ہم سب لوگ بناتے ہیں. عمارت چھوٹی بھی بنتی ہے، بڑی بھی بنتی ہے، بہت کشادہ بھی بنتی ہے، بہت تنگ بھی بنتی ہے. اس کے باوجود کچھ چیزیں ہر عمارت میں کامن فیکٹر ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کی بنیادیں لوگ مضبوط ڈالتے ہیں، نقشہ اچھا بناتے ہیں، اور اس کے اوپر جو کچھ تعمیر کرتے ہیں اس کا مٹیریل بہت اچھا مضبوط لگاتے ہیں، بہت سلیقے سے، بہت توجہ سے. تو بنیاد سے شروع کر کے پوری عمارت بناتے تک. تو خاندان بھی اسی قسم کی ایک عمارت سمجھ لیجیے آپ. بہترین مضبوط عمارت میں جس طرح سے لوگ رہنے والے ہر طرح کی موسمیات کے خرابیوں سے، شدتوں سے، یا جان و مال کی حفاظت سے، یا اپنی پرائیویسی سے، ان سب چیزوں کے اعتبار سے ایک مکان میں آدمی محفوظ اور خوشحال، خوش و خرم، مطمئن، پرسکون رہتا ہے. اسی طرح سے خاندان بھی ایک ایسی عمارت ہے کہ اس میں خاندان کے سارے لوگ خوشحال، پرسکون، پرامن، محفوظ، مختلف خرابیوں سے، مختلف اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. تو عمارت کے بارے میں یہ فارسی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا مفہوم بھی بتا دوں گا. فارسی کا ایک شعر ہے: خشت اول چون حد معمار راست، تا ثریا می رود دیوار راست. بنیاد کی اینٹیں اگر سیدھی اور صحیح طریقے سے لگائی جائیں تو پھر عمارت کی دیواریں جو اوپر تک چلی جائیں تو جتنی بھی اوپر تک چلی جائیں وہ سیدھی جائیں گی. اور اسی کا الٹا یہ شعر ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اگر بنیادوں میں ٹیڑھ آ گئی تو ہم چاہا جتنی عمارت اونچی بنا لیں وہ عمارت ٹیڑھی ہی جائے گی. تو بالکل یہی حال، جیسا کہ میں نے بھی مثال دی تھی عمارت کی اور خاندان کی، بالکل یہی حال خاندان کا ہے. اور خاندان مل کر جو ہے معاشرہ بنتے ہیں، اس لیے یہی حال بڑے اسکیل پر معاشرے کا ہے. تو بنیاد گرچہ پشتی کے نیچے دب جاتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے بنیاد، لیکن اصل وہی ہوتی ہے. تو خاندان بننے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی اصل بنیاد کی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی ہیں، لیکن خاندان اسی کے مطابق اوپر بنتا ہے، چڑھتا ہے. چاہے اچھا بنے گا، چاہے خراب بنے گا، چاہے مضبوط بنے گا، چاہے کمزور بنے گا. اس پر منحصر ہے کہ خاندان کی بنیاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. بنیاد کا نقشہ، اور بنیاد کیسے بنائی جائے، بنیاد کیسے ڈالی جائے، بنیاد سیدھی کیسے ہوتی ہے، بنیاد ٹیڑھی کیسے ہوتی ہے، ٹیڑھی بنیاد ہونے سے کیسے بچا جائے، دیواریں صحیح کیسے تیار کی جائیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری عقل پر، جو کہ ناقص ہوتی ہے انسانی عقل کتنے ہی زیادہ آگے بڑھ جائے لیکن اس میں نقص، کمی، کمزوری رہتی ہے، تاکہ جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں خاندان میں، فرد میں اور سماج میں. تو ہماری عقل کے اوپر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کو خاندان کی بنیادیں ہمیں بتا دی گئیں کہ ان بنیادوں پر خاندان تم کو استوار کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ مرضیات ہیں لوگوں کی، کچھ سماج کے اشارے ہیں، اور اس پر خاندان اپنے آپ بنتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں جی میں آتا ہے ادھر چلتا رہتا ہے. تو یہ بات اسلام کے شایع نشان نہیں تھی، لہذا ہمارے بھی شایع نشان نہیں ہے کہ ہم اپنا خاندان بنائیں اور یوں ہی اس کو بنتا رہنے دیں. تو دیکھیے کہ اسلام کے یہ اسلامی خاندان ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. ہم دیکھ کتنا بڑا اللہ کا کرم، اسلام کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ قیامت تک کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹا سا آپ کا ارشاد مبارک ہے. آپ نے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو بار بار سنا بھی ہوگا, میں اگر بات کہوں گا تو یاد دہانی کے طور پر سن لیجئے. یہ خاندان کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. خشت اول, پہلی اینٹ, خاندان کی پہلی اینٹ, خشت اول جسے کہا ہے فارسی شعر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشتے جو ہے طے جب کیے جاتے ہیں, جب تلاش کیے جاتے ہیں, ہم لوگ سب رشتے تلاش کرتے ہیں اپنے گھروں میں, تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کن کن بنیادوں پر رشتے تلاش کرتے ہیں. لڑکا بہت زیادہ کمانا چاہیے اور اس کے بعد اپنا مکان ہونا چاہیے, اور لڑکی بھی اگر جاب کرتی ہو تو کیا کہنے پھر تو ہے نا, اور بہت ہی خوشحال گھرانا, اور جو ہڈی ملانا کہتے ہیں, ہڈی کہتے ہیں اس کو, نسب اور خاندان کا ملنا, ہڈی بھی ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, کچھ ہم لوگوں نے معیارات بنا رکھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ رشتے جو کیے جاتے ہیں وہ خاندان حسب نسب کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں, اور مال و دولت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں, اور حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں, اور دین کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. ایک دوسری چیز بھی آپ نے اس میں ڈالی ہے, اور اس کو کہا ہے کہ اس میں ترجیح دو. یہ اس کو خاندان کے بنیاد ڈالنے میں اس کو ترجیح دو, سب سے زیادہ اہمیت اس کو دو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو دین والا معاملہ سب سے کمزور ہے, باقی سب بہت توانا تندرست ہے, بڑی توجہ ہوتی ہے اس کے اوپر. ہم نے سنا تھا کبھی, خدا جانے میں نے تصدیق تو نہیں کی, کبھی سنا تھا کہ انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں وہ عام طور پر یہ رواج ہے کہ اگر لڑکا اگر حج نہیں کیے ہوئے تو اس کو رشتہ نہیں ملے گا, اس کو حاجی ہونا چاہیے. اب آپ لوگ ذرا سا تصدیق کر لیجیے گا, کچھ معلوم ہوگا. مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ بہت لوگ حج کرنے آتے ہیں ملیشیا کے لوگ. مطلب یہ ایک ایسا نارم بن گیا سماج کا کہ وہ شادی ہوگی نہیں اگر تم نے حج نہیں کیا ہے. تو ایسے ہی ہم اپنے سماج کو, اپنے خاندانوں کو ایسے ہم بنائیں کہ رشتہ ملے گا ہی نہیں, اس کو رشتہ نہیں ملے گا. لڑکا ہوگا جو لڑکی ہوگی پڑھیا رہ جائے گا, اگر وہ نمازی نہیں ہے, اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس کو رشتہ ہی نہیں ملے گا. اگر یہ بن جائے تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رشتے کو دینداری کو ترجیح دو, گرچہ خوبصورتی اور پیسہ دولت خاندان یہ سب پہ رشتے ہوتے ہیں, لیکن ترجیح تو دو کس کو, دینداری. تو دین جو یہاں کہا گیا ہے, تو اس کے میں یہاں تک سمجھ سکا ہوں کہ اس کے دو معنی ہیں, ہو سکتے ہیں, پروبیبلٹی ہے کہ اس کے دو معنی ہوں. ایک تو یہ کہ دین اسلام جو ہے اس کی بنیاد پر رشتہ ہو, یعنی لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کہ دین اسلام سے باہر کا ہو, یعنی کسی ایسے مذہب کا ہو جو کفر اور شرک پر چلنے والا مذہب ہو, وہ یعنی دین سے باہر ہو گیا وہ. اب یہ دین کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہو رہا ہے, جیسے کسی مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی, کسی نے مسلمان لڑکی نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی. آج کل چونکہ اوپننس بہت زیادہ ہے, مادہ پرستی کا پورا ایک دم دورہ ہے, اس لیے ہمارے سماج میں یہ چیزیں دیکھنے میں تھوڑی تھوڑی آنے لگی ہیں. تو دین بنیاد ہونا چاہیے, دین کا اشتراک ہونا چاہیے, دین مشترک ہونا چاہیے, دین بنیاد ہونی چاہیے, اسلام, عقیدہ اسلام. اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر بڑی خرابیاں آگے آئیں گی جا کر. یہ ہم لوگ کچھ ویژولائز بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ عقل اور منطق لگا کر بھی دیکھیں تو آگے چل کے بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی. اگر ایک دین بنیاد کی بجائے رشتہ قائم اگر کیا گیا تو آگے نسلیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں پیدا ہوتے ہیں, بڑی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک چیز دین کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا جو کہ زیادہ معروف اور زیادہ یعنی عام ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالخصوص یعنی جو زوجین ہیں, جو پروبیبل یا پوٹینشیل زوجین ہیں, جو ہونے والے ہیں لڑکا اور لڑکی جن کی تلاش ہو رہی رشتے کی, یہ دونوں بالخصوص اور بالعموم دونوں گھرانے دونوں کے یہ دیندار ہوں. یہ ہم کو بنیاد میں رشتے کی تلاش میں رکھنا چاہیے, اس پر توجہ دینا چاہیے. ہماری طرف, ہمارے سماج میں اس کی طرف کمزوری اگر پائی جاتی ہے, بے توجہی پائی جاتی ہے, تو اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مرحوم ڈاکٹر محمد رفعت صاحب ابھی انتقال ہوا ہے 1 مہینہ پہلے, ان کا ایک قول ہے مجھے یاد آتا ہے, بہت اچھا مختصر سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ رشتہ تلاش کرو تو لڑکا ایسا ہو جو کہ نماز پڑھتا ہو اور اس کی کمائی حلال ہو, نماز کا پابند ہو اور کمائی حلال ہو, اور لڑکی ایسی ہو جو نماز کی پابند ہو اور پردہ کرتی ہو. تو دونوں کے لیے دو باتیں ہیں, بڑا ہی بہت معمولی سی باتیں ہیں, لگتا ہے کیا خاص بات ہے اس میں, کیا ہے میں تو بڑی معاملہ. لیکن اگر نماز شعور سے پڑھا جائے تو پوری زندگی اپنا شوہر کی اور فرد کی اور خاندان کی پوری زندگی اس سے متاثر ہوتی چلی جاتی ہے.
اگر نماز شعور سے پڑھی جائے اور حلال کمائی ہو تو سینکڑوں ہزاروں خرابیاں جو آتی ہیں حرام کمائی کی وجہ سے اس سے خاندان محفوظ رہ جائے گا۔ اسی طرح سے بالکل لڑکی کا معاملہ ہے، لڑکی اگر پردہ کرتی ہے تو بظاہر پردہ کوئی بہت اہم چیز نہیں مانی جاتی، سمجھاتی بھائی یہ کپڑا ہے، لباس ہے، اور کیا ہے زیادہ کیا ہے، لیکن اس کے اندر اصل میں اسلام کا پورا ویلیو سسٹم ہے۔ پورا پردہ جو ہے ایک ٹیلر نے کاٹ کے کپڑا کالے رنگ کا پہنا دیا اور ہم نے پہن لیا، وہ اتنا ہی نہیں ہے پردہ تو اسلام کا پورا اخلاقی ویلیو سسٹم ہے۔ اس سے پوری جو ہے اس عورت کی، اس لڑکی کی اور پھر آگے جانے والی نسلیں ہیں ان کی جو تعمیر ہوتی ہے اس سے بظاہر ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ بنیاد کے اندر ہے، میں نے آج سے عرض کیا بنیاد دکھائی نہیں دیتی۔ اب ہم آتے ہیں شادی، یہ تو رشتہ طے ہو گیا۔ نکاح جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ شادی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، نکاح کی تقریب جو ہے یہ دوسری قومیں بھی ہیں، ہمارے ہمسایہ، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں رہنے، ہمارے گاؤں میں دوسری قومیں ہیں، آپ دیکھیں گے وہ جو ہے وہ ایک سوشل ایونٹ ہوتا ہے، ایک سماجی تقریب ہوتی ہے شادی، تھوڑا سا اس میں ہلکا سا نمک سا ڈال دیتے ہیں مذہب کا، باقی سب ایک سوشل ایونٹ ہوتا ہے۔ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو شادی ہوتی ہے یہ پورے کا پورا عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے، اس کنسیپٹ کو مسلم سماج میں۔ شادی کا پورا عمل عبادت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو انسان کو اور جنس کو پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت کرنے کا مطلب اگر نماز ہی پڑھنا ہے عبادت تو پھر 24 گھنٹہ آدمی نماز ہی تھوڑی پڑھتا رہے گا، اس کا مطلب عبادت کا کوئی اور مفہوم ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا انسان کو۔ تو اس مفہوم میں عبادت یہ ہے کہ انسان کے اپنے ذاتی، اپنے شوہر بیوی کے درمیان جو رشتے ہیں اس میں، اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے خانگی خاندانی معاملات میں اور سماجی معاملات میں، ہر معاملات میں، ہر میدان حیات میں، ہر زندگی کے شعبے میں وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا حکم جاننے کی، اللہ کا اس میں کیا حکم ہے، جو بھی ہم معاملات کریں اور اس کے مطابق ہمارا اقدام ہو، اس کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ تو یہ شادی بھی اسی میں شامل ہے، ہماری زندگی کے سارے جو وہ ہیں اس میں شادی بھی شامل ہے۔ تو شادی بھی عبادت ہے۔ عبادت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام کی عبادت نہیں ہو سکتی جس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ کر لیں اور اللہ کے رسول کی فکر نہ کریں، وہ عبادت تو نہیں کہلائے گی، وہ تو کوئی رسم و رواج کہلائے گا یا کوئی ایونٹ کہلایا جائے گا۔ تو یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شادی جو نکاح ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے تحت ہی انجام دی جائے گی، تبھی عبادت ہوگی، ورنہ اپنی مرضی سے ہم کتنا ہی شاندار اس میں بدعت پیدا کر دیں، بہترین سے بہترین تمام وہ کر دیں، لیکن وہ عبادت وہ نہیں ہوگی۔ تو شادی کی تقریب جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہ خالی سماجی رسم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھی شادی وہ ہے جو آسان ہو، بوجھ نہ بنے، پریشان نہ کرے۔ ہم لوگ دیکھ لیں اپنی شادیوں کا ہمارے سماج میں کیا عالم ہے۔ 2-3 بیٹیاں ہیں تو اتنی بڑی ہوتی ہے ماں باپ کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے، ابھی اتنی بڑی ہے۔ اب تو یہ ہو کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ اتنا مشکل بنا رکھا ہے ہم نے شادی کو۔ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ وہ بہت آسان ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ شادی تو وہ کیسی شادی ہوگی بھائی، تھوڑی بدنامی ہو جائے گی، اس میں دھوم دھام نہ ہو، 2-4-10 لاکھ کے جو ہے وہ شامیانے نہ لگیں یا میرج ہال میں ہم جا کے نہ شادی کریں، اور قمقمے اور جو ہے وہ لائٹنگ اور فوارے اور کیا نہ ہو، تو وہ شادی کیا ہوگی، تو ناک کٹ جائے گی۔ ایک معمول بن گیا ہے شادی کو مہنگا اور بہت ہی فضول خرچی پر مشتمل شادی کی تقریب انجام دینا۔ تو اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے، نام و نمود نہیں ہو اس میں ایکسٹرا ویگنس نہ ہو، اس میں یہ شو آف ہے، دھوم دھام ہے۔ یہ اس کا شادی سے کیا تعلق ہے، اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ایک مشرک قوم ہے اور اس کا مشرکانہ تہذیب ہے، اور اس مشرکانہ تہذیب کے کچھ مشرکانہ رسوم و رواج ہیں، اور وہ شادی بھی انہی میں شامل ہے۔ وہ ہم اپنے دیکھتے رہتے ہیں، اسی سے ہمیں سارا اثر ہم نے اس سے لے لیا۔ اس سے ہم اپنے جو یعنی شادی کے ذریعے جو ہمارے خاندان کی جو بنیاد پڑتی ہے
اس بنیاد میں ہم یہ کچی اینٹیں، خراب مٹیریل نہ لگائیں۔ اللہ کے رسول نے، طبرانی کی روایت ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح پڑھاؤ۔ الحمدللہ آج کل ہمارے اس کی طرف بڑھ گئی ہے الحمدللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ بہت آسانی سے آتا ہے، بہت ساری خرچے بچ جاتے ہیں، خرافات بچ جاتی ہیں۔ یہ حکم نہیں ہے کہ اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن ترغیب ہے۔ بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ بھائی وہ آپ لوگ تشریف رکھیے گا، نکاح ہوگا، اعلان کیجیے اور نکاح مسجد میں کر دیجیے۔ شادیوں میں فضول خرچی کا میں نے ابھی تھوڑا ذکر کیا تھا۔ دیکھیں، فضول خرچی کی تو کوئی لائن تو کھینچ نہیں آ سکتی کہ بھائی یہ لائن کھینچ دیا اب یہاں سے فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے فضول خرچی نہیں تھی۔ وہ تو ہر آدمی کا اپنا ضمیر ہے، اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے۔ اگر اس کی سوچ صحیح ہے، اسلامی بنیادوں پر اس کی سوچ چل رہی ہے، تو سمجھ لے گا کہ کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے، ورنہ تو پھر آپ لاکھوں لاکھ خرچ کرتی ہے۔ ابھی ایک کوئی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی 2 کروڑ میں، پاکستان میں کوئی شادی ہوئی تھی 10 کروڑ میں، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی 10 لاکھ میں، 20 لاکھ میں۔ تو کیا وہ فضول خرچی ہے؟ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ فضول خرچی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے کلام میں وہ آیت ہے، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے موقع محل فالتو خرچ، فضول خرچی مت کرو۔ یقیناً اس طرح کے جو خرچ کرتے ہیں لوگ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیں کتنا سخت لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ اب ہم لوگ اتنا لائٹلی ہر چیز کو لیتے ہیں۔ شامیانہ پر خرچ ہو رہا ہے وہ 7 لاکھ 10 لاکھ کا خرچ ہو رہا ہے۔ اس کو تبذیر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو تبذیر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی وہی شادی آپ کی مسجد میں ہو سکتی تھی، نکاح ہوئی۔ یہ جو پیسہ بچتا ہے یہ آپ کے خاندان کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے ملت کے، اسلام کی خدمت میں، اسلام کی اشاعت میں، غریبوں کی امداد میں، مدرسوں میں، یہ لاکھوں لاکھ روپیہ کام آتا۔ ایک آدمی کا اتنا ہوتا، باقی سماج میں کروڑوں اربوں روپے ہوتا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ جو تبذیر کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک بار فرمایا لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، سورہ انعام 6 آیت ہے، سورہ ہے اس کی 141ویں آیت، کہ فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو ناپسند کرے یا پسند نہ کرے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہر معاملے میں۔ یہاں تو شادی کی بات ہو رہی ہے، اس معاملے میں خاص طور سے خطبہ نکاح جو ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تقریبات خطبے کی ہوتی ہے نکاح کی۔ اس میں بڑی تعداد میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، غپ شپ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی پکنک پہ آئے ہوئے ہیں۔ کوئی اس میں للہیت، کوئی سے عبادت کے تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بس وہ ایک چھوٹے سے کہیں کونے پر کہیں ایک چبوترا یا چوکی رکھی ہوگی، اس پہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے، قاضی صاحب وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے، ایجاب قبول ہو جائے گا، اور پھر لوگ چلیے کھانا کھائیے، کھانا کھائیے، کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں، زیادہ تر کھانا ہی وہ کھانا کھائیے، وہ کھانا کھا کے چل دیے۔ یہ نکاح ہو گیا۔ خطبہ جو ہے نکاح کا، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے، جہاں بھی نکاح کرائیے لوگوں سے کہیے، اپنے بزرگوں سے کہیے، علماء سے کہیے، ائمہ کرام سے کہیے، قاضی حضرات سے کہیے۔ ہمارے ہاں ملت میں الحمدللہ کمی نہیں ان لوگوں کی، بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں علماء مقررین سب موجود ہیں۔ ان سے کہیے کہ بھئی آپ جو خطبہ پڑھا گیا ہے اس کا ذرا اردو میں بتا دیجیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ کوئی گناہ تو ہوگا نہیں کہ اردو بتا دیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ ہمیں تو سمجھے نہیں وہ کیا بول گئے۔ خطبے میں 3 آیتیں خاص طور سے ایسی آئی ہیں، 3-4 جو قرآن شریف کی آیتیں اللہ کے رسول نے خطبے میں پڑھا ہے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم کیا پڑھا ہے قاضی صاحب نے، سنا ہوگا تو بھی نہیں معلوم کیا پڑھا ہے، اول سے سنتے ہی نہیں ہے۔ کیا تماشا ہم نے بنا رکھا ہے معاذ اللہ، نکاح کو، خطبے کو، عبادت کو۔ اللہ کے رسول نکاح پڑھا رہے ہیں اور اس میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو نہ تو سن رہے ہیں، ہم تو اپنا گپ شپ میں مصروف ہیں، وہ خطبے میں اپنے کھانے کے انتظار کر رہے ہیں کہ نکاح جلدی ختم ہو، کھانا کھاتے ہیں، ہم کو اس کی فکر ہے۔
اور یہ فکر نہیں کہ قاضی صاحب نے کیا پڑھا قرآن کی آیتیں، اور قاضی کو بھی فکر نہیں ہے کہ ہم بتا دیں، اور اس مجلس کو بھی فکر نہیں ہے کہ کیا کہا گیا. تو یہ زیادتی نہیں ہے یہ. اور تو دنیا کا کوئی کام ہم ایسا نہیں کرتے، اس طرح سے بد سلیقگی کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ طور پر تو ایسا نہیں کرتے کوئی دنیا کا کام. اس طرح کرتے ہیں کوئی کام؟ کوئی نہیں کرتے کوئی بھی کام. آلو بھی خریدنے جاتے ہیں 10 روپے کلو، تو ایسے ٹٹول کو 5 منٹ 6 منٹ دیکھتے ہیں، ایک کو اٹھا کے رکھتے ہیں، ایک کو ایسے کرتے ہیں تو چھاٹتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا ہو. اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ مرحلہ آ رہا ہے، ہم اس کو اتنی لائٹلی. تو چاہیے قاضی کو کہ وہ خطبے کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کی اردو میں یا ہماری مادری زبان جو بھی ہو اس میں تشریح کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس خطبے میں دولہا دلہن کو خاص طور سے، اور دولہا دلہن کے ماں باپ کو بھی، ان کے رشتہ داروں کو بھی. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے بہت، آپ لوگ کوشش کیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے، کچھ کوشش کرنا چاہیے. ابھی ایک نکاح میں وہاں پردہ کر کے وہاں عورتوں کو بٹھایا گیا تھا. یہ خطبے میں اتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک زندگی کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے، اور خاندان کا آدھا حصہ، سماج کا آدھا حصہ، ملت کا آدھا حصہ اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو خطبہ ہو اس میں نکاح کے تعلق سے، رشتہ کے تعلق سے، زوجین کے حقوق اور ان کے اختیارات کے تعلق سے، دو گھرانے جو نئے وجود میں آ رہے ہیں ان کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہیں، اس کے تعلق سے اللہ یعنی قرآن اور احادیث کی روشنی میں کے حوالوں سے کچھ باتیں کہی جائیں، اور وہ سارے مجلس کے لوگ سنیں. خاص طور سے وہ دولہا دلہن خاص طور سے سنیں، اس لیے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں آنے والی ہیں. ان کو وہ بتایا جائے کہ دیکھو ابھی چند منٹ پہلے تمہیں دونوں ایک دوسرے پہ حرام تھے، ابھی چند سیکنڈ پہلے دونوں ایک دوسرے پہ حرام تھے نا، ایک لڑکا لڑکی. اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہو. یہ کتنا بڑا انقلابی یعنی وہ ہے لمحہ ہے. یہ ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کے نام پر ایک سیکنڈ کے اندر جو فرض جو حرام تھے وہ حلال ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر. تو اتنا بڑا انقلابی یہ ہو رہا ہے، یہ قدم ہو رہا ہے، موقع آ رہا ہے. تو اس کے کچھ انقلابی اس کے اب تقاضے بھی ہوں گے. تو شوہر کو بتایا جائے کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں تمہاری بیوی کے تعلق سے، اور بیوی کے بارے میں بتایا جائے کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں شوہر کے تعلق سے، اور پھر دونوں گھر والوں کو سمجھانوں کو وہاں تذکیر کی جائے اس کی روشنی میں. تو یہ خاندان کی یہ بنیادیں جو ہے مضبوط بنیں گی. آگے چل کے اس میں خیر ہی خیر ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت سارا شر جو پیدا ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں بے پناہ، اس میں سے کتنا تو خالی بنیادیں درست کر لینے سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب خاندان میں اب تو شادی ہوئی، اب اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، پھر وہ خاندان بڑھتا ہے. تو بڑھتا ہے تو ماں باپ بھائی بہن وغیرہ وغیرہ خاندان آگے بڑھتا ہے. اس کے لیے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت ساری ہدایات ہیں. یعنی ذوی القربہ آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا، ذوی القربہ کا ذکر بار بار آتا ہے، ذوی الارحام کا ذکر آتا ہے. یعنی رشتہ دار لوگ جو ہیں ان کے حقوق ہیں. ان کے حقوق کو یہ ہمارے خاندان جب قائم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق، کم سے کم ان کے حقوق کیا ہیں، اس کی بھی یاد دہانی تذکیر اور اس کا ذکر اگر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے فائدے ہوں گے اچھا خاندان بنانے میں. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ صلہ رحمی کی اہمیت، یعنی خون کے رشتوں کو جوڑے رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ کا مطلب جوڑے رہنا، اور رحمی مطلب خون کے رشتے. اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے احادیث میں. اسلامی خاندان کے اندر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، ذرا سے کوئی بات ہوئی تعلقات توڑ لیے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، ہم تمہارے گھر میں پانی نہیں پئیں گے. کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، بھائی بھائی میں بات چیت بند ہو گئی، بہن نے بھائی کے گھر آنا شروع کر دیا، بند کر دیا. بہت سارے رشتوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، سرے سے گنجائش نہیں کہ خون کے رشتے توڑے جائیں. حکم ہے کہ خون کے رشتوں کو جوڑے رکھو. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ بھی ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم ایک رشتہ ہے ہمارا خون کا رشتہ، اس کے بہت بدسلوکی کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ بہت بدسلوکی کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، اب کیا کروں میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی وہ بدسلوکی کرتے ہیں تبھی تو تم کو اچھا سلوک کرنا ہے، تبھی تو ہے اس میں کمال. اگر کوئی اچھا سلوک کرے گا تم بھی اچھا سلوک کرو گے تو اس میں کیا کمال ہوا. یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ
برابر ہو پہلے سنل، یعنی انہوں نے اچھا سلوک کیا، آپ نے بھی اچھا سلوک کیا، صحابہ کیا کمال ہوا اس میں؟ بس سلوکی کوئی کرتا ہے، اس کے عوض اس کے بدلے میں آپ اچھا سلوک کیجیے۔ کوئی خون کے رشتے کو توڑتا ہے، اس میں درار پیدا کرتا ہے، تو آپ کا کمال یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جوڑیے آپ، اس کے پاس بار بار آپ کو شاید جانا پڑے، آپ چھوٹے نہیں جائیں گے۔ اپنی ناک کا معاملہ مت بنائیے کسی چیز کو۔ ہمارے یہاں ناک کے معاملے میں نہ جانے کتنے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسلامی خاندان کا تصور یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بچے ہوئے، بیوی ہوئی، اب بیشتر ان کی رزق کی، ان کی کفالت کی، ان کے خرچے پورے کرنے کی، جس کو نان نفقہ سکنا کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، یعنی کھانا، پانی، کپڑا، لباس بیوی کا، یہ سب مرد کے ذمہ ہے، اس کے لیے وہ کماتا ہے۔ عورت گھر سنبھالتی ہے، یہی فطری خاندان اور سماج کا طریقہ ہوتا ہے۔ عورت گھر سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، بچوں کی بہترین تربیت کرے گھر میں رہ کر، اور مرد باہر جا کے وہ سخت گیری والے کام کرے، محنت مشقت کرے اور کمائے۔ تو بچوں کی پرورش رزق حلال سے کی جائے، ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ ہمارا تو جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ہمارے حلال حرام ہماری رزق کے معاملے جو ہوگا، لیکن اب بچے ہیں، اب ان کو بھی اگر ہم اپنی رزق میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں ملا لی ہیں، ہم نے جھوٹ کی اور دھوکہ دھڑے کی یا سود کی، بہت ساری انکم ہمارے اس میں مل گئی ہے، تو ابھی تک تو خالی ہمارے ہی کھانے پینے میں یا کپڑے میں لباس میں حرام تھا، اب ہمارے بچوں میں بھی وہ شامل ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کے جب پرورش کرنا ہو تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا رزق حلال رزق سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو، اور بچوں کی درست اٹھان پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسلامی خاندان کی تعمیر کے لیے۔ آج کے ہی بچے کہتے ہیں، آج ہی کے بچے کل کی اگلی نسل بنیں گے۔ ابھی ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگ ذرا غور کریں تو الا ماشاء اللہ ہے، لیکن تناسب کم ہے۔ بیشتر عالم یہ ہے کہ بچہ جب خاص طور سے بیٹا یا بیٹی، تو جیسے ہی وہ 2-3 سال کا ہوتا ہے ہم سوچنے لگتے ہیں، وہ مادہ پرستانہ، میٹیریلسٹک، بھوتک وادی جیون، کتنا بچہ کیا پڑھائیں اس کو، کتنا کس بڑے اسکول میں ڈالیں، کتنا خرچہ کریں اس کی فیس پر، اور کتنا ہائر سے ہائر جو اسٹینڈرڈ ہے پڑھائی لکھائی کا، کپڑے کا، لباس کا، یہ سب کریں، یہ سب تو کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سب نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کرنا چاہیے، سب ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو ہے جہاں پہ پانی مرتا ہے، اور وہ ایسا پانی مرتا ہے کہ پھر ہمارے اسلامی خاندان کو متاثر کرتا ہے، اسلامی خاندان کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کی دینی تعلیم کا خیال نہیں کرتے ہم۔ دینی تعلیم کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھا دیا مولوی صاحب کو بلا کر، وہ تو لازم ہے قرآن ناظرہ۔ مثال کے طور پر سانس لینا جیسے لازم ہے زندگی کے لیے، ایسے مسلمان گھرانے کے لیے، مسلمان گھر کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے قرآن ناظرہ لازم ہے، لیکن ہم سانس ہی تو نہیں لیتے، خالی ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی سانس لیتے ہیں، سانس تو لازم ہے زندگی کے لیے، لیکن خالی سانس نہیں لیتے ہیں نا۔ اسی طرح سے قرآن ناظرہ تو لازم ہے مسلمان کے لیے، لیکن قرآن ناظرہ پڑھا دیا، مولوی صاحب نے پڑھا دیا، الحمدللہ ہمارا بچہ جو قرآن ناظرہ مولوی صاحب پڑھا۔ دینی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم، جو کلمہ ہے، جو کلمہ شہادت ہے، جو کلمہ توحید ہے، اور یہ جو کلمے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، دین میں ان کا مقام کیا ہے، رٹا دیا، ان کو یاد ہو گیا، معلوم ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، دعائیں رٹا دیں، یاد کر لیا، کلمہ لٹا دیا، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، بچے کے ذہن میں بیٹھانا، یہ تو بڑا انقلابی کلمے ہیں۔ بدائی ہم لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ یہ ایک لاشعوری میں بڑی انقلابی کلمے ہیں، یہ پوری زندگی، پورے خاندان کا ایک دم سانچہ ڈھانچہ بدلنے والے یہ ہیں۔ تو یہ بچوں کو ایسی تعلیم ہم دیں کہ ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے ایٹیکیٹس، تو یہ جو ایٹیکیٹس ہیں، جو آداب ہیں اسلامی، یہ ہم اپنے بچوں کے شخصیت میں، ان کے دماغ میں، ان کی تربیت کا حصہ بنائیں۔ اس لیے کہ الٹیمیٹلی بہرحال یہی ہمارے خاندان کی اثاثہ ہے، پورا جو ہمارا خاندان ہے، بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، یہ اگر اسلامی خطوط پر اگر ہم نے ان کو ڈھال لیا تو ہمارا یہ خاندان اسلامی بننے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک والدین
کا اپنے بچوں کو بہترین تحفہ کیا ہے؟ اب تو اس میں تو تحفہ بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، لیکن ہم کہیں کہ کیا ہم اولاد اپنے بچوں کو جو چیزیں دیتے ہیں اسے بہترین کیا چیز ہے؟ موبائل خرید کے دے دیا اور کچھ اور چیزیں دے دی، اچھا سا وہ لے آئے، کھلونا لے آئے، جوتا لے آئے، اچھا سا بیگ لے آئے، ظاہر ہے ماں باپ کی شوق ہوتی ہے اچھی چیزیں دیتے ہوں کو، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ بہترین تحفہ کیا ہے ماں باپ کا اپنے اولاد کے نام؟ آپ نے فرمایا کہ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اعتبار، اور بیٹیوں کو پر بیٹوں کو ترجیح نہ دینا۔ یہ تو بہت تھا، وہاں آپ نے پڑھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہالت کا جو معاشرہ تھا، وہ تو دفن وفن بھی کر دیتے تھے۔ اب یہاں بھی ہندوستان میں بھی ہے، وہ دفن نہیں کرتے، ادھر ادھر سے مار دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ انسانی سماج کی، انسانیت کی کمزوری ہے۔ بیٹیوں کو کمتر سمجھنا، بیٹوں کو زیادہ سمجھنا۔ بیٹے اپنے پاس رہیں گے، خدمت کریں گے، بیٹا تو غیر ہو جائے گی۔ عجیب سا یہ جاہلانہ ایک کنسیپٹ پورا، یہ آپ کا جو ہمسایہ معاشرہ ہے وہاں سے ہمارے یہاں آ گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ اتنی بڑی لعنت یہ نہیں ہے بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے ضرور تھوڑا بہت۔ تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، 5 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا ہے، والدین کے جبھی پر شکن نہیں آنی چاہیے۔ جی یہ ہے اسلام کا بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ کسی کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں تو کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا ماسٹر پلان ہے، اس پر ہم کو اطمینان ہے، اس پر ہم کو توکل ہے، اس پر ہم کو قناعت ہے۔ ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو، کہ شادی جب کرتے ہیں تو اس کا ایک لازمی جز ہے ہمارے یہاں، لازمی جز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کا لازمی جز رکوع سجدہ ہے نا، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں شادی کا لازمی جز جہیز اور بارات ہے، ہوتی نہیں شادی۔ ہم ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بھی شادی کی، اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی، صحابہ کرام جو ہمارے لیے سب، بھائی اللہ کے رسول اور اس کے بعد صحابہ کرام ہمارے نمونہ تو وہی ہیں، باقی جتنے نمونے ہیں سب باطل ہیں، سب جہالت ہے، چاہے کتنے ہی خوبصورت ہوں اور کتنی ہی شاندار شکلوں میں ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، کہیں آپ کو نظر نہیں آتا جہیز اور بارات؟ آپ حضرات کہیں تحقیق کر کے بتا دیجئے، علماء کرام ہوں یا اسکالرس ہوں، یا تحقیق کر کے بتا دیجئے، بارات اور جہیز کہیں گزر نہیں ہے، گزر نام و نشان نہیں ہے کہیں، صرف ایک کھانا شادی میں، اور وہ ہے ولیمہ کا۔ تو جہیز کا جو معاملہ ہے یہ تو صاحب ایسا ہے کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں، بڑے کافی میں نے عرض کی ہے بات، آپ سارے بھی عرض کر دوں کہ جو لوگ جہیز کو کچھ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اسلام سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جن لوگوں کو فکر ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، باضابطے وہ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے، علماء سے پوچھئے وہ کہتے ہیں لعنت ہے، مفتیان حضرات سے پوچھئے وہ کہتے ہیں یہ مشرک معاشرے سے آئی ہوئی ایک لعنت ہے، یہ سب معلوم ہے، سب لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں جناب، ہمارے علماء صاحب بہت تقریریں کرتے ہیں اس کے اوپر، لعنت ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ختم ہو نہیں رہی۔ اس نے کہا تھا ہم تو ختم ہوں گے ہی نہیں، تم 1000 تقریریں کر لو جہیز کے خلاف، لعنت کرو، لیکن ہم تمہارے سماج سے اپنا بوریا بستر لپیٹیں گے نہیں۔ یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت۔ اور یہاں میں جہیز کا ذکر جو کر رہا ہوں وہ اصل میں اسلامی خاندان کے تعلق سے کر رہا ہوں، جہیز ایک سماجی برائی ہے، ایک ایشو کے تعلق سے، اسلامی خاندان کے تعلق سے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو جا نہیں رہی ہے لعنت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ خاکسار نے پچھلے 15-20 سالوں میں بارہا کم سے کم 50 جگہوں پہ لوگوں کو متوجہ کرایا ہے، اور جتنا بھی تحریر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی ان تحریروں میں لکھا ہے، گفتگو میں بات کہی ہے کہ جب تک آپ بیٹیوں کو ترکہ نہیں دیں گے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہونے والی۔ یہ ایسے ہی نہیں الٹپ ہے انسانی
جو زندگی جو سماج ہے ایسے الٹ اپ نہیں چلتا ہے، اس کے کچھ کمپلشنس ہیں، کچھ رسول چلتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں. لڑکیوں کا حق ہے آپ کی جائیداد میں باپ کے، اور آپ ترکے میں کچھ نہیں دیتے ہیں تو جہیز میں آپ کو دینا پڑے گا. الٹا ہے اسلام میں بالکل. شادی آپ نے کر دی، بیٹی گئی، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے گھر کا فرد رہے گی، باپ کی بھی وہ بیٹی ہی رہے گی. اور باپ کا جب انتقال ہوگا تو اس کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے. جب آپ بیٹی کا حصہ نہیں دیں گے اور سارے بیٹے آپس میں بانٹ کے ہڑپ کر لیں گے اور بیٹی کا حصہ نہیں دیں گے تو آپ کا جو ضمیر جب آپ کو کوسے گا، آپ کو تنگ کرے گا، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے جہیز تو دے دیا تھا، جہیز میں تو اتنا دے دیا تھا، اب اس کو جائیداد میں بھی دیں گے. اس لیے نہیں ختم ہو رہا ہے. لہذا میں یہ جو وراثت کی بات ہے اس کے ذکر یہاں زیادہ ریلیونٹ نہیں لگتا تھا، اسلامی خاندان سے ڈائریکٹ اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کیا کہ اس وراثت کو جہیز نے ریپلیس کر دیا ہے، اس کو ہٹا دیا ہے اپنی جگہ سے. اللہ تعالیٰ آپ بنی اسرائیل سورہ النساء کا آپ لوگ تلاوت کیجیے گا گھر جا کر، خصوصی طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک اور آیت نمبر 176 خصوصی طور پر پڑھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے تمام کیلکولیشن کر کے جیسے کیلکولیٹر پہ ایسے بتایا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے جائیداد میں، ترکے میں. اور آخر میں جب 114 نمبر کی آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. اس کو تماشا مت سمجھنا، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جو بتائے گئے ہیں، ترکے کی تقسیم. اور جن ان حدود کو پامال کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. اب ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہم کھلے عام توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قانون، اور ہم جنت کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ ہم تو جانا ہی جہنم میں جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. جیسے قرآن کہتا ہے یہود کے لیے کہ وہ کہتے ہیں جہنم میں تو جائیں گے نہیں، ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. ارے اگر کبھی گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. تو ایسے ہی ہم نے بھی اپنے بارے میں بنا لیا ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرتے رہیں، اللہ کے حدود کو توڑتے رہیں، پھلانگتے رہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نار جہنم میں جس میں ہمیشہ رہو گے، اور ہم کو کسی خاطر بھی نہیں لاتے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ دیکھیے اسلام کا جو تصور ہے وہ خاندان سے بھی تعلق ہے، سماج سے بھی تعلق ہے، سسٹم سے بھی تعلق ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو بھی یعنی جائیداد اور مال ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہے، بلکہ وہ پھیلے، معاشرے میں وہ پھیلے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، اس کی افادیت بڑھے، اس سے زیادہ تعداد میں لوگ خوشحال ہوں. اب 3 بیٹوں نے سارا مال ہڑپ کے رکھ لیا باپ کا، اور اگر وہ ساری بہنوں میں بھی جاتا تو وہ بہنوں کے خاندان اس سے مستفید ہوتے، خوش تعلقی بنتی، بہنیں اپنے بھائی کو، اپنے بھاوج کو، نندوں کو سب کتنا اچھا تعلق بنتا کہ بھائی ہمارے والد کے اس میں سے ہمارے بہنوں اور بھائیوں نے ہم کو دیا. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے خاندان میں جو چند میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹپس رکھے ہیں اور کچھ اشارے ہیں، تو بہت ساری باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں. تھوڑی سی باتیں کی جائیں اور اس پر ہم لوگ توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں کہ ان کے اوپر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.